الفاتحہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عمر نوجوان ساتھیوں عزیز بزرگوں پردرشن معمولوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله وصدقه النبي الأمين الوكيل المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذوالوقار ناگیب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین سیاح لامکان جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک عالیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا مرجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم۔ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین بی است حسین بی پناہ است حسین سردار لداد در دست یزید
حق کا کہ بنا لا الہ الا قصر حسین. چھری کے نیچے گلا ہے پھر بھی کسی سے کوئی گلا نہیں. چھری کے نیچے گلا ہے پھر بھی کسی سے کوئی گلا نہیں. مدینے والوں گواہ رہنا حسین کی نماز قضا نہیں. حسین کی نماز قضا نہیں. معزز سامعین کرام، ہماری کل کی گفتگو حضرت سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم نے سماعت فرمایا تھا. آج ہمیں اس باکمال ہستی کا ہمیں ذکر سننا ہے. آج وہ کمال والی ہستی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے اور وہ شجاعت حیدری عطا فرمائی ہے. ایسی شخصیت کے بارے میں ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں. کربلا کے میدان میں حضرت سکینہ کی پیاس حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ کو تڑپا دیا. یہ کون عباس ہے؟ عباس کس شخصیت کا نام ہے؟ عباس کہا کس کو جاتا ہے؟ عباس کس شخصیت کا نام ہے؟ آئیے اب ہم تاریخ کے پچھلے اوراد کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم عباس علمبردار کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. کیا صرف عباس علمبردار نے کربلا ہی میں اپنے بازوئے حیدری کا جوہر دکھایا؟ صرف عباس علمبردار نے اپنے بھائی حضرت امام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا؟ ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وصال کا وقت ہے. اگر آپ کو میری چھٹی نشست یاد ہو تو ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت میں نے ایک نقطہ چڑھا تھا اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا تھا، علی اب میں تمہیں شادی کی اجازت دے دوں گی، اب تم شادی کر لینا، لیکن مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حضرت ماں فاطمہ الزہرا سے اس جواب میں مولا کائنات نے کچھ گفتگو نہیں فرمائی. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خاموشی اختیار کر رہے ہیں. کیوں کہ آپ کا ماں فاطمہ خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کا وقت قریب ہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. ماں فاطمہ الزہرا نے فرمایا، علی ایسی عورت کو تلاش کرنا، ایسی عورت اپنی نکاح کے لیے ڈھونڈنا جس کا نسب اعلیٰ ہو، اور ایسی عورت تلاش کرنا جس کا خاندان بڑے بہادروں میں گنا جاتا ہو. علی ایسی عورت سے شادی کرنا تاکہ یہ ماں فاطمہ خاتون جنت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کا اثر ہے. حضرت سیدنا ماں فاطمہ زہرا فرماتی ہے، علی جب تمہارے وہاں کوئی بیٹا جب پیدا ہوگا نا، بیٹا یہ میری دعا ہے، ایسا بیٹا اللہ تمہیں عطا فرمائے گا کہ وہ بخوبی تم جیسی شکل والا عطا فرمائے گا.
علی تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہونا وہ تم سے بھی شجاعت میں بہادر والا ہونا چاہیے. علی کل لوگ یہ باتیں نہ کرے کہ علی کے گھر دوسری اولادیں ہوئی وہ بہادر نہیں تھی. ماں فاطمہ نے فرمایا علی ایسی عورت تلاش کرنا جس کے خون میں بہادری ہو اور جس کے خون کے زیور میں وہ طاقت ہو. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی آنکھوں میں آنسو. الغرض حضرت سیدہ ماں فاطمہ الزہرا کا دعاؤں کا اثر جسے عباس کہا جاتا ہے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے شادی فرمائی اور وہاں آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام عباس رکھا. عباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عباس کی شخصیت کسے کہتے ہیں؟ عباس ایک اپنے آپ میں ایک شیر ہے. شیر عباس کا مطلب ہی شیر ہوتا ہے. اب آئیے جالی والوں میں تم کو ایک جملہ دے رہا ہوں. اب شیر کے بعد آج شیر پیدا ہو گیا ہے جسے عباس کہا جاتا ہے. حضرت ماں فاطمہ الزہرا کی دعاؤں کا اثر ایسا رنگ لایا کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے گھر بیٹا پیدا ہوا. بیٹا اور جس کا نام اور جس کو دنیا عباس کے نام سے جانتی. وہ عباس ایسے بہادر شخصیت تھے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک جنگ پر اپنے شہزادوں کے ساتھ حضرت امام حسن مصطفیٰ ساتھ ہیں, حضرت امام حسین ساتھ ہیں, حضرت عباس ساتھ ہیں. آپ کے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے شہزادے ساتھ ہیں. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کون ایسا بیٹا ہے جو ان کافروں کے درمیان جنگ کے لیے جائے گا. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا میرا بیٹا کون ہے جو ان کافروں کے سامنے جنگ کے لیے میدان میں آئے گا. حضرت امام حسن مصطفیٰ کھڑے ہوں گے اور فرمایا بابا جان آپ کا شہزادہ حسن جائے گا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہزادے میں نے اپنے بیٹے کو طلب فرمایا ہے. اب اس بات پہ توجہ دینا, اس بات پہ اب دیکھیں حسنین کریمین کا مقام کتنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہزادوں کو کتنے مقام سے نوازا ہے. اللہ اکبر. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں بیٹے حسن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں. ارے حسن میں اس چیز کو طلب کرتا ہوں جو میرا بیٹا ہو. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا میں اپنے بیٹے کو طلب کرتا ہوں. میرے شہزادوں حقیقی میں نسلاً میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی نسبت میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسن اور حسین میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں. حضرت علی نے اس بات کو قبول کرتے ہوئے فرمایا آج میں اپنے بیٹوں کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عباس علمبردار کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عباس علمبردار کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے, ابھی آپ پوری جوانی میں بھی نہیں آئے ہیں, ابھی کم عمر جوانی ہے آپ کی, ابھی آپ پوری جوانی میں نہیں آئے. حضرت امام حسن مصطفیٰ حضرت امام حسن مصطفیٰ یہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین یہ حضرت عباس علمبردار سے دونوں شہزادے بڑے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے عباس کبھی جنگ میں نہیں گئے. جملوں پہ توجہ کرنا. حضرت عباس ابھی تک کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئے. حضرت عباس کی پہلی جنگ ہے اور کتابوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عباس علمبردار کی کوئی زیادہ عمر نہ تھی, کوئی آپ بڑے عمر والے نہیں تھے. تقریباً آپ کے
15 یا 16 سال کی عمر تھی، عباس علمبردار کھڑے ہوئے اور فرمایا بابا ان کافروں کے سامنے میں جنگ کروں گا، ان کافروں کے سامنے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عباس آج سے پہلے کبھی جنگ میں آئے نہیں ہو، آج سے پہلے کبھی جنگ میں اترے نہیں ہو، جنگ کا دستور تمہیں معلوم نہیں ہے، جنگ کے پیپرے کو تم جانتے نہیں ہو، کیسے لڑو گے؟ فرمایا بابا علی کا بیٹا ہوں، علی کا جسے شیر خدا کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ عباس کو میدان میں جانے دیا جائے، پھر عباس بتا دینا ہے کہ علی کے شیر خدا کسے کہتے ہیں۔ مولا عباس میدان میں گئے، ابھی 16 سال کی عمر ہے، عباس ایسے اپنے گھوڑے کو لے رہے، حتیٰ کہ میں اپنی زبان میں بیان کروں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا انہیں اپنی جوانی یاد آ گئی، اور جب میدان میں عباس نے اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائی اور جب کافروں کے صفوں میں عباس نے تلوار چلائی، حضرت علی مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہم سبھی میدان میں جنگ کر رہا ہے۔ حضرت عباس نے جب گھوڑے کو ریڑھ لگائی اور کافروں کے سامنے جب حضرت علی کے شہزادے عباس علمبردار نے جب تلوار کے وار کرنا شروع کیے، جب تلوار چلنے لگے تو ان لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا کہ علی کی اندر سے ایک جوانی ابھرنے لگی۔ مولا عباس کی یہ طاقت، مولا عباس کی اس بہادری کو دیکھ کر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی توجہ حضرت عباس کے اوپر ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل شاہ فرماتے ہیں میں عباس کو دیکھ رہا ہوں، میں عباس کو دیکھ رہا ہوں۔ کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمائے میری توجہ عباس کی طرف ہے، میں عباس کو دیکھ رہا ہوں، میں عباس کے جنگ کے طریقے کو دیکھ رہا ہوں۔ عباس پہلی بار جنگ میں اترا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ علی کے جوانی پھر میدان میں آ گئی ہے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میری توجہ عباس کی طرف ہے، میں عباس کو ایک نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کیا دیکھا کہ جیسے کوئی ایک بر دوسرا بنا ہوا ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرا خیبر بنا ہوا ہے۔ حضرت عباس علمبردار کی بہادری اور یہ شجاعت دیکھ کر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی کو اس کی جوانی کی دل یاد کرا دی عباس نے، اس شخصیت کو عباس کا ایسے عباس علمبردار نے پہلی جنگ پہلا وار، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ عباس نے مجھے میری جوانی یاد کرا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار یہ کون عباس؟ حضرت عباس کی کیا شان ہے، ایسے قوت والے، ایسے حلم والے، لیکن دیکھیں اپنے بھائی کا ادب کتنا کرتے تھے حضرت عباس۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کتنی محبت فرمائے۔ جب کبھی بھی حضرت عباس علمبردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے حضرت وہ دیکھو بھائی میں دونوں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہ دونوں شہزادے دونوں بھائی، لیکن حضرت عباس امام حسین کی کتنی عزت کرتے تھے، انہیں کتنا مان دیتے تھے۔ جب کبھی حضرت عباس علمبردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے باندھ دیتے اور نظروں کو جھکا لیتے، اور کبھی بھی جب کبھی بھی تاریخ کے اندر کئی جگہوں پر اس ناچیز میں دیکھا کہ جب کبھی بھی حضرت عباس علمبردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عباس کبھی امام کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں فرمائی۔ اللہ اکبر، بھائیوں کی محبت۔ حضرت عباس علمبردار سے ایک مرتبہ میرے امام نے فرمایا عباس اس قدر کیوں کانپتے ہو؟ حضرت عباس سے مولا حسین فرما رہے عباس
اس کا لڑکیوں کا آپ دیکھ آؤ میرے قریب آ کر بیٹھو، میرے ساتھ بیٹھا کرو، پاس اس طرح سے میرے کھڑے نہ رہا کرو، عباس مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں، دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت عباس علمبردار کی زبان پر کبھی نام نہیں، کبھی حسین کہہ کر حضرت عباس علمبردار نے کبھی امام عالی مقام امام حسین کو ان کے نام سے یاد نہیں کیا، ان کا نام لینا بھی ادب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم اس بات سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے، آج ہم سے یہ جاننا چاہیے، اللہ اکبر، اگر آج ہمارے یہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہمارے گھر والوں کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، ہمارے اگر کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے غریبوں میں کھانا تقسیم کرایا جاتا ہے، ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو وہاں پر ان کے لیے غریبوں میں صدقات خیرات تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں عباس علمبردار سے سیکھنا چاہیے، اور ہمارے امام کے شہداء پر، ان کے شہداء پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، ان کے شہداء پر ڈیجے بجائے جاتے ہیں، ان کی شہادت پر کیا کیا بے حیائی کی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھر والے ہیں اور وہ شہیدان کربلا امام علی مقام کے شہداء کوئی شہید نہیں ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم سوگ میں کرتے ہیں۔ ارے سوگ میں کرنا ہوتا تو اپنے باپ کی میت پہ کیوں نہیں کرتا؟ ان کے لیے قرآن خوانی سجاتا ہے، ان کے لیے لوگوں کے درمیان غریبوں میں صدقات خیرات کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے گھر والوں کے لیے ایسی بے حیائی اور اسے نام دے رہے حسین کا۔ اللہ اکبر، ہمیں عباس علمبردار سے یہ سیکھ لینی چاہیے۔ عباس کون عباس ہے؟ جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے شہزادے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی میرے امام کا نام نہیں لیا، آج ہم امام کے نام پر ایسے خرافات مچاتے ہیں، آج ایسی بے حیائیاں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے تو خیرات ہے، صدقات ہے، ہر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن برائی میرے امام کے نام پر منسوب کر کے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ آج میرے امام کے نام پر اللہ اکبر تعزیہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سوگ بناتے ہیں، اللہ اکبر، اور سوگ بنا کے تعزیے کے سامنے سیلفیاں لیتے ہیں۔ ارے ذرا سوچ تو صحیح، تیرے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، کبھی تو نے اپنے باپ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لینے کی ضرورت تھی کیا؟ کبھی تو نے اپنے باپ کے سامنے کسی سے کہا کہ اللہ میرے باپ کا جنازہ ہے اور میرے اس کے ساتھ فوٹو کھینچ، میں یادی میں آیا ہوں، میں سوگ میں آیا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ تیرا کیسا سوگ ہے؟ یہ کیسی تو امام سے محبت کرتا ہے کہ وہاں سلفیاں لی جا رہی ہے اور میرے امام کے نام پر؟ اللہ اکبر، سنیو، ہمیں سمجھنا ہوگا، آج ہمارے یہاں میت ہو جائے تو وہ میت ہے، ہمارے یہاں کوئی چلا جائے وہ چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا چلا جانا بھی بڑا قسمت والا ہے، ان کا جانا بھی ایسا کسی کا جانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں اس سے سمجھنا چاہیے۔ حضرت عباس جیسی شخصیت ہمارے امام کا نام نہ لے، اور آج جسے وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ جیسے میرے امام کا نام لے رہا ہے۔ اللہ، ہمیں اس چیز سے بچنا ہے، ہمیں اس چیز کو ہمیں اپنے آپ میں سدھارنا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ امام کی سیرت کو اپنانا ہے۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ عباس علمبردار نے اپنے بھائیوں کا حق کیسے ادا کیا، ہمیں اسے یہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں۔ یہ کربلا والوں کی سیرت ہے، یہ کربلا والوں کا کیریکٹر ہے۔ آج لوگوں کے سامنے نہ جانے کیسا کربلا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عباس علمبردار کو گوارا نہیں تھا کہ وہ کبھی حضرت امام کا نام لے۔ جب کبھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا ہوتا، کوئی کام ہوتا، یا تو آپ آقا حسین فرماتے یا فرماتے میرے آقا، اس طرح سے آپ الگ الگ آواز سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کرتے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار اب وقت کربلا کی زمین پر آیا اس حق کو وفا کرنے کا۔ حضرت عباس علمبردار حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے، آقا حسین، میرے آقا مولا عباس کو اجازت دی، میں میدان کا احساس نہیں تھا،
اور تمہیں بتا دوں کہ عباس کسے کہا جاتا ہے۔ عباس اس شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ امام مجھے اجازت دیجیے، یہاں پر میں ایک آپ کو جملہ دے رہا ہوں، ایک جملہ دل سے سنبھال لیجیے۔ انسان کے ماتھے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک ماتھے پر کتنی آنکھیں؟ دو آنکھیں ہوتی ہیں۔ حضرت عباس علمبردار اس ذات کا نام ہے، سامنے کئی لاکھوں کا 9 لاکھ کا مجموعہ۔ اب 9 لاکھ کے اوپر کتنی آنکھیں؟ 18 لاکھ آنکھیں، اور اس 18 لاکھ کی نیندوں کو حرام کرنے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ عباس کی شان ہے کہ 9 لاکھ کی نیندوں کو حرام کر دیا۔ امام نے فرمایا عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اگر عباس کو کربلا کے اندر اگر جنگ کی امام اجازت دے دیتے تو تاریخ رقم کر دی جاتی۔ ایک علی کا شیر کدے تنا میدان میں آیا اور 9 لاکھ کے زائد لشکر کو جہنم میں پہنچا دینے والا اسے عباس۔ اللہ اکبر، عباس اس شخصیت کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں عباس جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عباس تو میرا بازو ہے، عباس اگر تو چلا گیا تو امام کمزور پڑ جائے گا، امام لاچار ہو جائے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر لبیک کہہ کر حضرت عباس علمبردار رک جاتے ہیں کہ حضرت سکینہ کی پیاس سے بات کی۔ اللہ حضرت سیدنا عباس علمبردار پھر مولا حسین کی بات کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا حسین جنگ کی اجازت نہ صحیح، یہ سکینہ کی پیاس دیکھی، یہ علی اصغر کی پیاس ستاتی ہے۔ آقا حسین میدان و بھی نہر فرات پر اور پانی لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ عباس حضرت امام علی بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس علمبردار کو اجازت دی۔ عباس ٹھیک ہے، میں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار اپنے بلبل پر سوار ہوتے ہیں اور مشکزہ کاندھے پر رکھتے ہیں اور نہر فرات پر حضرت عباس علمبردار گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کو جب یزیدی لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار نہر فرات کی طرف آ رہا ہے، اللہ اکبر، آ کے اسے روک لو۔ اگر خیمہ حسین میں پانی کی ایک بوند بھی پہنچ گئی نا، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسین میں چلا گیا نا، تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا، وہ بھی جانتے تھے۔ اور کئی تاریخ میں آتا ہے کہ 22,000 سے زائد کا لشکر ہوا۔ الگ الگ روایت ابن زیاد نے خط لکھا کہ مجھے اور لشکر کی ضرورت ہے، 72 کے سامنے 22,000 کا لشکر بھی کم پڑ رہا ہے۔ ان کے ساتھ کیا تھا؟ ان کے ساتھ حق ساتھ تھا، ان کربلا والوں کے کیا ساتھ تھا؟ ان کے ساتھ صبر ساتھ تھا، ان لوگوں کے کیا ساتھ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ساتھ تھا۔ اس لیے وہ 72 تھے اور 22,000 سے زائد لوگوں پر وہ بھاری نظر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار نہر فرات کے قریب پہنچے، سپاہیوں نے حضرت عباس علمبردار کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار نے وہ ایسی تیز دکھائے اور اپنی تلوار سے ان کے اوپر وار کرتے گئے، اور جو لوگ نہر فرات پر پہرا دے رہے تھے اور سپاہیوں کو چیرتے ہوئے عباس نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عباس علمبردار نے گھوڑے کی نکیل کو، گھوڑے کی رسی کو چھوڑ دیا
اور حضرت عباس علمبردار نے مشکزے کے اندر پانی کو بھرا، پانی بھرنے کے بعد مشکزے کو کاندھے پہ لگایا، اور کاندھے پہ لگانے کے بعد اللہ اکبر، قربان جاؤ میں عباس کی اس سواری پر بھی، قربان جاؤ میں اس عباس کی سواری پر، کروڑوں سلام اس عباس کی سواری پر بھی گھوڑے کی نکیل کو چھوڑ دیا۔ کئی دنوں سے وہ پیاسا گھوڑا ہے، اسے بھی پانی نہیں ملا، لیکن اس کی وفا پر ہمارے سلام ہو، اس کی وفاداری پر ہماری جانیں قربان ہو، اس عباس کی سواری پر بھی ہماری ہزاریں جان قربان ہو۔ حضرت عباس علمبردار نے اپنے ہاتھ میں پانی کو اٹھایا اور منہ کے قریب، جب پانی کے قریب حضرت عباس علمبردار کو پانی کے قریب جب پانی لایا اور حضرت عباس علمبردار کا عکس جب پانی میں نظر آنے لگا، حضرت عباس نے پانی کا چلو اٹھایا اور پانی بھرا، تب انہیں علی اصغر کی پیاس سے یاد آ گئی، انہیں حضرت سکینہ کی پیاس آ گئی، یاد آ گئی۔ اللہ اکبر، میرے امام عباس علمبردار نے اس پانی کو پھینک دیا اور کہا کہ جب تک میرے، دیکھو حضرت عباس کا کیا معاملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا حسین کے گھر کے لوگ، ان کے شہزادے، ان کی شہزادیاں پیاسی ہو، عباس کو گوارا نہیں کہ ایک بوند پانی نل کے نیچے چلا، عباس کو یہ گوارا نہیں کہ وہ پانی پی لے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عباس علمبردار پانی کو چھوڑا، اپنے سواری کا سوار ہو جاتی ہے، قربان اس گھوڑے کی وفاداری کر دی، اس نے بھی نال منہ کے قریب اپنا پانی کے قریب اس گھوڑے نے منہ کو دیا، لیکن جب حضرت عباس کو پانی چھوڑتے ہوئے دیکھا، اس گھوڑے نے بھی اپنا سر، اللہ اکبر۔ آج وہ یزیدی جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کے باوجود نواسہ رسول کے سامنے جنگ کیا، آج ان کی بے وفائی، آج ان کی بے حیائی لوگوں کے سامنے ظاہر تھی، لیکن بے زبان جانور کی جانتا تھا یہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں، اگر ان کی آبرو رکھنی تھا اللہ کوئی نہ کوئی بدلہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عباس علمبردار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور یزیدی لشکر سے آواز آتی ہے، خبردار عباس کو خیمے حسینی کے قریب پہنچنے نہ دینا، اگر عباس خیمے میں پہنچ گئے اور حسینی خیمے کے اندر اگر پانی چلا گیا نا تو تاریخ رقم کر دی جائے گی کہ 72 کا قافلہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا ایسا شیر کی طرح توڑ پڑا کہ 22,000 کے لشکر کو انہوں نے کنارے جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کی طرف ایک لشکر کی ایک سپاہیوں کی ٹکڑے پڑنے لگی اور حضرت عباس علمبردار نے اپنے تلوار کو ہلا رہے ہیں اور لوگوں کو اس طرح سے عباس کی تلوار کاٹ رہی ہے جیسے کوئی سبزی کاٹ رہا ہو، جیسے کہ گاجر کاٹ رہا ہو، ایسے آدمیوں کو حضرت عباس جس پر بھی حضرت عباس کا وار پڑتا وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ گر جاتا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار اپنے گھوڑوں کو بڑھاتے ہوئے اور یزیدیوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار کو پیچھے سے ایک یزیدی نے وار فرمایا، اللہ اکبر، میرے عباس علمبردار کا بازو پر، اللہ اکبر، حضرت عباس کا وہ بازو میرے امام نے فرمایا، عباس تو میرا بازو ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار کا بازو پڑا، ابھی بھی عباس ہارنے کو تیار نہیں ہے، مشکزے کو اور تلوار کو ایک ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہیں عباس، پانی کا مشکزہ ہاتھ کندھے میں ہے اور تلوار ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس اب بھی ہمت کو نہیں ہارے، اب بھی حضرت عباس نے زندگی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا کیونکہ وہ مولا علی کے شہزادے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار نے لڑتے رہے اور آپ کا ظالموں نے دوسرا بازو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار کا وہ مشکزے والا
مشکیزہ جب گرنے لگا حضرت عباس نے اپنے منہ سے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں میں جکڑ دیا اور ابھی بھی آپ سوار ہیں۔ یزیدی سے کسی ظالم نے کہا کہ ان کے اوپر ایک ایک وار نہ کرو، اگر ایک ایک وار کرتے رہے گا تو یہ ہمیں ہرا دیں گے، ہم ان سے جیت نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار تو چاروں طرف سے یزیدی لشکر میں تیروں کی بوچھار شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے عباس علمبردار کی باتوں میں جو مشکیزہ تھا، اللہ اکبر، ایک یزیدی ظالم نے حضرت عباس کے حلق کا نشانہ لے کے ایسا تیر کا وار کیا، اللہ اکبر، کہ وہ تیر مشکیزے کو چیرتا ہوا حضرت عباس کے حلق میں گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ امام کا علمبردار، امام کا بازو سیدنا عباس علمبردار گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام کا بازو، اسے امام فرماتے عباس میرا بازو ہے۔ حضرت عباس زمین پر تشریف لے آتے اور امام کو پکار فرماتے ہیں، آقا حسین، آقا حسین، اپنے بھائی عباس کی خبر لے، اپنے بھائی عباس خبر لے۔ اللہ حضرت سیدنا عباس علمبردار حضرت امام عالی مقام کو پکارا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہر فرات کی طرف دوڑتے ہوئے تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس سر مبارک آپ اپنے بازو میں رکھا اور امام کی اس جملے پر کوئی بات جائے سنتی ہے۔ حضرت عباس امام فرماتے، ہائے افسوس، آج حسین کا ایک بازو کٹ گیا، باز اب تیرے بغیر حسین کیسے رہے گا؟ اللہ عباس، تیرے بغیر حسین کو ہمت کون دے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عباس علمبردار کے لاشائے مبارک امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں میں لے کر خیمے کی طرف بڑھتے، اللہ اکبر، خیمے کی آگ سے سکینہ ایک رہی، وہ نوعمر شہزادی ابھی کچھ پنے کا عالم ہے۔ حضرت سکینہ نے دیکھا میرے بابا حضرت عباس کو لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ذہن و آپ عباس کے لیے امام کے نام پر قربان ہو جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت عباس علمبردار نے جام شہد کو نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے جام شہد کو نوش فرمایا۔ اب گنے چنے لوگ کربلا کے میدان میں بات کرنے لگے۔
اب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت علی اکبر میدان کارساز میں آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بازار تو علی اکبر کو اجازت اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تو کیسے اجازت دی؟ کیسے اجازت دی؟ تم نے نہیں دیکھا جو بھول گیا وہ واپس نہ آئے۔ حبیب ابن مجاہد گئے وہ واپس نہ آئے۔ یہ پر تم نہیں دیکھتے میرے بھائی کا شہزادہ کہاں سے گئے وہ واپس نہیں ہے۔ علی اکبر نے کیسے اجازت دوں؟ میرا بھائی پاس گیا لوٹ کے پاس میں کیسے اجازت دے دوں؟ کیسے اجازت دوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین سے فرمایا بابا اجازت دے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دی اور اپنے ہاتھوں سے حضرت علی اکبر کو تلوار عطا فرمائی۔ اب حسین تجھے اللہ کی امان میں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر میدان کارساز میں تشریف لے گئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، واپس پلٹتے ہیں اور حضرت امام نے پکارا علی اکبر آگے قریب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کون سا ایسا باپ ہے جو اپنی نظروں کے سامنے سے اپنے پیاروں کو قربان کر رہا ہے؟ آج کسی کے باپ کا دل اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ اپنی اولاد کو قربان کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں علی اکبر نیچے آئے۔ حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے اور میرے امام نے حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ حضرت علی اکبر پھر حضرت علی اکبر میدان کارساز میں آپ تشریف لے گئے۔ آپ ان کے سیکھیوں سے جنگ کرتے رہے، کافی دیر تک آپ لڑتے رہے۔ حضرت علی اکبر امام کا شہزادہ کربلا کے میدان میں تین کا بھوکا ویسے نہ پانی کی ایک بوند، نہ کھانے کو اناج۔ حضرت سیدنا علی اکبر میدان کربلا میں کافی دیر تک آپ نے یزیدیوں کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرنے کے بعد علی اکبر واپس خیمہ حسین کے قریب آئے، فرمایا بابا جان اگر علی اکبر کو پانی مل جائے پینے کے لیے، تھوڑا سا پانی میسر ہو جائے تو میں ان یزیدیوں کو بتا دوں اور بھی تمہارے ابا حضور تمہارے علی اکبر میں اور بھی طاقت ہے کہ انہیں اور بھی ہرا سکتا ہے، لیکن بابا جان پانی کی وجہ سے پانی کی
کیا اس کی وجہ سے بابا تھک چکا ہوں، ہمت نہیں ہو، میرے امام نے حضرت علی اکبر کو کہا آ جا، میرے قریب آ جا، اور فرمایا علی اکبر اپنا منہ کھول، اللہ اکبر۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین نے اپنی زبان مبارک حضرت علی اکبر کے منہ میں دی اور فرمایا بیٹے علی اکبر اسے چوس لے، پیاس کی شدت کم محسوس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام علی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے پھر حضرت علی اکبر نے اجازت دی، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں، پھر یزیدی لشکروں کے اوپر بھرپور وار کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک یزیدیوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی یزیدی کی ہمت نہیں، کسی یزیدی کی طاقت نہیں کہ حسین کے بیٹے کا کوئی مقابلہ کر سکے، کوئی حسین کے شہزادے کے سامنے ٹک سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر کافی دیر تک ان یزیدیوں سے لڑتے رہے، پھر امام کی بارگاہ میں آئے، فرمایا ابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے گا تو میں ان یزیدیوں کو بتا دوں گا، میں ان قومیوں کو بتا دوں گا میدان میں جو آیا ہوا ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں، حسین کا شہزادہ ہے، علی کا پوتا ہے، وہ بتا دے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام نے حضرت علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا وہ سوکھی ہوئی زبان، امام کی وہ زبان، وہ منہ جس منہ میں مصطفیٰ نے لعاب دہن عطا فرمایا، اس منہ کو میرے امام کھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے اکبر اپنا منہ کھولو۔ اللہ اکبر۔ امام علی اکبر اپنا منہ کھولتے ہیں اور زبان کو پھر حضرت امام کی چوستے ہیں، چوسنے کے بعد پھر میدان کارساز میں آپ تشریف لے جاتے ہیں اور ان یزیدیوں پر، ان لعنتیوں پر حضرت علی اکبر کا ایسا بھرپور وار ہوا، ایسی تلوار کی ضرب لگائی کہ یزیدی وہ ایک زبان بول پڑے، ارے اسے بچہ نہ سمجھا جائے، اسے نوعمر نہ سمجھا جائے، اسے علی کا خوف اس کی نسلوں میں دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں ماں فاطمہ کا خوف دوڑ رہا ہے، اسے علی کا پوتا کہتے ہیں، اسے حسین کا شہزادہ کہتے ہیں، اسے کوئی کمتر نہ سمجھے، اسے ایسی داغ سے چلاؤ، اسے عقل سے جیتنا ہوگا۔ اگر ایک ایک کر کے اگر ہم چلے گئے نا تو ہمارا خاتمہ ہو جائے گا، یزیدیے کے لشکر میں کوئی بھی زندہ باقی نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کا پچھلا جملہ بتاتا چلو، اللہ اکبر۔ جو 90 سال کے حبیب ابن مظاہر، جو 90 سال کی عمر جو امام کے نام پر قربان ہو گئے، تاریخ میں آتا ہے 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر جو 90 سال کی عمر ہے اور بڑھاپا ہوتا ہے، آدمی لکڑی کے سہارے سے چلتا ہے، اس عمر میں حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں گئے اور تاریخ بتاتی ہے جب حضرت حبیب ابن مظاہر جب کربلا کے میدان میں گئے نا تو ایک نہیں، دو نہیں،
اتنے سارے یزیدیوں کو جہنم کے حوالے کیا کہ تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ جب 90 سال کے حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں گئے نا تو 200 سے زائد یزیدیوں کا سر سے تن سے سر کو جدا کر دیا اور انہیں جہنم کے حوالے کر دیا۔ تو میں تم کو یہ جملہ دیتا چلو، وہ تو ایک نبی کے در کا غلام ہے، علی کے در کے پلنے والا، علی کے نام سے اہل بیت سے محبت کرنے والے حبیب ابن مظاہر کی طاقت کا یہ عالم ہے، حبیب ابن مظاہر کی طاقت کا یہ عالم ہے۔ تو آپ چلو حضرت علی اکبر کی طاقت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر نے ایسا اور وار کیا، ایسی تلوار چلائی کہ کافر اور وہ یزیدی تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ اکبر! حضرت علی اکبر کی جب جرأت حیدری دیکھی نا، حضرت علی کے اس بہادر طاقت کو دیکھا نا، یزیدی ہر ایک کانپنے لگا، یزیدی سوچنے لگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر اسے ہرانا چاہتے ہو، اگر اسے مات دینا چاہتے ہو تو ایک ایک کر کے مت جانا، دو دو کر کے مت جانا، پوری ایک ٹکڑی کو سامنے لے جاؤ اور اس نوجوان کو گھیر لو اور ان کے اوپر تیروں کی بوچھار کر دو۔ اللہ اکبر! حضرت امام علی اکبر، امام کا وہ شہزادہ حضرت امام علی اکبر کو چاروں طرف سے ان یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا علی اکبر کو تیروں کی بوچھار کی گئی۔ اللہ اکبر! امام کا شہزادہ جو ابھی 18 سال کی عمر، اللہ اکبر، 18 سال بڑی جوانی کے اندر حضرت علی اکبر نے جام شہادت کو روش فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا شہزادہ، یہ امام کا جانشین، امام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا، اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کا شہزادہ امام کے نام پر قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر! آئیے اب آخری شہادت کو بیان کرتے چلیں۔ اللہ اکبر! جو اپنے آپ میں بڑی ہمت والی بات ہے۔ آپ بیدار ہیں نا؟ بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بیداری کا جواب دے، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس آخری شہادت کو مختصر میں سمیٹتا چلو۔ کہہ دیجیے یا حسین، یا حسین! کہہ دیجیے اور بلند آواز سے یا حسین، یا حسین! بلند آواز سے کہہ دیجیے یا حسین، یا حسین! کہہ دیجیے یا حسین، یا حسین! ہم حقیقی میں حسین والے ہیں، ہم حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم حسین سے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت زینب تشریف لے آئی۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! حضرت زینب آپ کی بارگاہ فرماتی ہیں، بھائی حسین، میری دو قربانیاں تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ اور محمد، ایک شہزادے کا نام اور دوسرے کا نام محمد۔ اللہ اکبر! دونوں شہزادے 5-6 سال کی عمر، اور محمد، حضرت زینب کے شہزادے۔ اللہ اکبر! حضرت امام کی بارگاہ میں آئی حضرت زینب، فرمانے لگی، بھائی اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں میری بھی قربانی ہو سکے، میرا بھی حق ادا ہو سکے۔ اللہ اکبر! امام نے فرمایا، زینب کیسے اجازت؟ تم نے نہیں دیکھا کہ جو بھی گیا واپس پلٹ کے نہیں آیا؟ کہا کہ بھائی آج نہ روکے، اگر قیامت کے دن ماں فاطمہ اس سے سوال کریں کہ زینب اپنے بیٹوں کو بچانے کے لیے میرے حسین کو کربلا میں چھوڑ دیا، تمہیں تو نہ اپنے بیٹوں کی جانوں کی فکر تھی۔ بھائی حسین میں اماں
ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ حضرت امام کو میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام نے کیا سکتی؟ اللہ اکبر، حضرت زینب کے دونوں شہزادے، حضرت زینب دلہن کی کیا انہیں سجاتی ہیں، تو تلواریں چھوٹی سی ان کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں، اور میدان کارساز میں جو گھوڑوں کے ساتھ کی دونوں شہزادے کوفیوں کی جرمت میں یہ علی کا خادم ہے، یہ علی کے گھر کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، آنا محمد، یہ دونوں شہزادے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں۔ کافی دیر تک کافی سارے یزیدیوں، یہ تاریخ کی ایک جملہ ہے، کافی سارے یزیدیوں کو آنا محمد نے گارجت اور مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ پھر وقت حضرت امام علی مقام امام حسین کے اوپر آنا محمد نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان دونوں میں بھی جان شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں میدان کارساز میں، کربلا کے میدان میں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچے نا، کربلا کے میدان میں، اللہ اکبر، 7-8 سال کی عمر کے شہزادے اور یہ دونوں شہزادے امام اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین عورتوں کے خیمے میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد اپنی بیگ زینب سے فرماتے ہیں، بیگ زینب، دیکھ تیرے شہزادے آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں میں دیا اور آسمان کی طرف حضرت زینب نے سر کو اٹھایا۔ سر کو اٹھانے کے بعد فرمایا، مولا اس زینب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر، 4-5 سال کے شہزادوں کی دعا کر رہی ہے۔ کون؟ زینب، جو علی کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ زہرا کی نظروں کا چین ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے، مولا میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے۔ اللہ اکبر، حضرت امام نے فرمایا، زینب جا، اللہ نے تیری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب تاریخ ایسی قربانی، ایسی تاریخ کی قربانی، اللہ اکبر۔ حضرت زینب دیکھا علی اصغر کی طرف، کبھی تھوڑی دیر آپ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت علی اصغر، علی اصغر جب چلے تھے نا شہر مدینہ سے، آپ کی عمر 1 مہینہ تھی، اور جب سرزمین کربلا میں پہنچے آپ کی عمر 6 مہینے تھی۔ یہ سفر کربلا کا تک 6 مہینوں کا سفر، اور ہم حسینی، یہ ہمارے خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم ہر ایک کی ایک دن کی میلاد کرتے ہیں تو 6 مہینے تک ہم ان کی پوری میلاد نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حسینیوں کو دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حسینی ماں کا دودھ پلایا، اس لیے آج ہماری نسلوں میں ہمیں حسینی سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری رگوں میں ماں کے دودھ میں ملائی ہوئی حسینی دوڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت زینب حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں۔ بھائی آپ جائیں نا، یزیدی سے بات کریں نا، یہ لوگ مان جائیں گے۔ 6 ماہ کے
علی اصغر سے وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے یہ کیا کر سکتا ہے 6 ماہ کا؟ علی اصغر اللہ اکبر فرمایا زینب ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ایمان کے نہیں. فرمایا بھائی حسین میرے خاطر چلے جاؤ. اللہ اکبر. حضرت زینب کے اصرار کرنے کی بعد حضرت امام علی مقام امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو 6 ماہ کے علی اصغر کو کربلا کے میدان میں لے جاتے ہیں اور یزیدیوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یزیدیوں اس 6 ماہ کے علی اصغر پر رحم کھاؤ اور اسے 2-4 بوند پانی ہی پلا دو. اللہ اکبر. یزیدیوں پر کوئی اثر نہ پڑا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسین بات نہ کرو، آؤ جنگ کے لیے آؤ. اللہ اکبر. اور وہاں سے ایک ملعون لے، ایک لعنتی انسان نے حضرت علی اصغر کے حلق کا نشانہ لیتے ہوئے اللہ اکبر تیر کا وار فرمایا اور حضرت علی اصغر کو حلق میں وہ تیر لگتا ہوا حضرت امام کی گود میں اٹھائے ہوئے تھے. تیر میں لگتا ہوا حضرت امام کے بازو میں وہ تیر بے ہوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. چند قطرے خون کے حضرت علی اصغر کی حلق سے نکلتے ہیں. اللہ اکبر. جو کافی دن سے بھوکا ہو، کافی دن سے پیاسا ہو، اس کے اندر کیا ہی کچھ نکل سکتا ہے. اللہ اکبر. امام نے اپنے ہاتھوں سے میں ایک تاریخی جملہ دے رہا ہوں. حضرت امام علی مقام امام حسین گویا کہ کربلا کی زمین پر فرما رہے کہ آج اگر ابراہیم اگر اس منظر کو دیکھتے نا، آج ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کے حلق پر چھری چلائی تو باپ کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، بیٹے کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے ماتھے پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. آج ابراہیم آؤ، آج کربلا کا میدان دیکھو. آج حسین اپنے بھائیوں کو کھلی آنکھوں سے جام شہادت پلا رہا ہے. آج اپنے بیٹوں کو گلا کٹوا رہا ہے. آج ابراہیم اگر اس منظر کو دیکھ لینا تو آج بھی وہ حیرت کر جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ ابراہیم کا کلیجہ نہیں ہو سکتا جو اپنے بیٹے کے حلق پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا شہید ہو سکے. اللہ اکبر. میرے امام نے علی اصغر کے اس تیر کو کھینچا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھایا اور عرض کی مولا اس 6 ماہ کی قربانی کو بھی حسین کی قبر فرما لے. اللہ اکبر. ابراہیم اللہ نبی علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں ابراہیم اگر آج اس جگہ پر آپ ہوتے نا، وہاں تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہاں پر آنکھوں پر پٹیاں تھی، وہاں پر تو ابراہیم تمہارے آنکھوں پر پٹی تھی، اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اسماعیل کی آنکھوں پر پٹیاں تھی، اسماعیل کے پیر بندھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. حسین تو کھلی آنکھوں سے پکار رہا ہے. حسین تو اپنے بھائیوں کو گلا کٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے. حسین کا یہ کلیجہ ہے، حسین کی یہ ہمت ہے، حسین کی وہ شجاعت ہے، حسین کا یہ صبر کا مقام ہے. اللہ اکبر. میرے امام علی مقام امام حسین نے اپنے لوگوں کو اپنی